اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے لاہوتی وظائف بتائیں گے جو علامہ لاہوتی کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ پس منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ علامہ لاہوتی کو یہ وظائف کیسے ملے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، ایک دفعہ 11 ربیع الاول کی رات میں کچھ معمولات کر رہا تھا، اچانک ایک ایسا انوکھا واقعہ ہوا جو آج سے قبل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات کہ پیدائشی دوست سے ملاقاتیں اور ہم کلامی، ان کی شادی اور غموں میں آنا جانا، یہ سب بچپن سے ہی چلا آ رہا ہے۔ پھر وہاں کے مشاہدات اور حیرت انگیز واقعات، ان کی دنیا کے رنگ و روپ دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ اس طرح ہوا، میں ایک خاص کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے سرسبز شاداب جنگل میں پایا۔ وہ جنگل کم جنت زیادہ لگ رہا تھا، ہر طرف سبز کشادہ درخت اور مقام حیرت ہی حیرت، ہر طرف پھول اور کلیاں تھیں۔ میں اسی حیرت میں گم اور مسلسل گھوم رہا تھا کہ ایک نہایت ہی حسین بزرگ ملے جو کہ مصلی بچھا کر بڑی تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے قدم ان کے قریب جا کر رک گئے اور میں خاموش ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ کون ہے، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون سا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک سوچتا رہا لیکن وہ درویش اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، بس خود بخود میری زبان پر سورہ اخلاص جاری ہو گئی اور میں نے سورہ اخلاص اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے پڑھنے سے اس جنگل کے ہر ذرے نے اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک ایسا انداز اور کیفیت شروع ہو گئی کہ میں خود حیران، یا اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ میں خود ابھی تک وہ پرلطف منظر نہیں بھول سکا۔ بس میں بے ساختہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا اور بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے منہ سے شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا، لیکن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ وہ شعلے نہیں تھے بلکہ نور تھا، ہر طرف نور ہی نور۔ میرا دل چاہتا تھا کہ بس میں پڑھتا جاؤں۔ یکایک وہ درویش اپنے مصلے سے اٹھے تو ان کے اٹھتے ہی وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دعا کی۔ مختصر دعا کے بعد میں خود بخود خاموش ہو گیا۔ اٹھے، مصافحہ کیا، گلے ملے، میرے ماتھے کو چوما اور پیار کیا، لیکن بات نہیں کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ اور میں، ہم دونوں سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ ان کے پڑھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا فاصلہ کم ہو رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے فاصلے، منزل اور قدم طے کر رہے ہیں، لیکن شاداب جنگل طے نہیں ہو رہا تھا۔ ہر قدم پہ نئی خوبصورتیاں، نیا حسن و جمال، نیا رنگ روپ اور نئی دنیا ملتی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ درویش مجھے وہاں کی سیر کرا رہے ہیں، بس ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اور ہم مسلسل سفر کر رہے تھے۔ سفر میں سورہ اخلاص اور قدرت مناظر دیکھنے میں ایسا مشغول تھا کہ منزل کا احساس نہیں ہوا کہ ہم کہاں پہنچے، کتنا فاصلہ ہم نے طے کر لیا اور ہم نے جانا کہاں ہے۔ بس سفر جاری تھا۔ بہت دیر کے بعد ایک خوبصورت محل پہ نظر پڑی جس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں، حاجی صاحب، صحابی بابا، عبدالسلام جن اور لاتعداد بڑے جنات وہاں پر موجود ہیں۔ ہر طرف خوشبو رچی بسی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا انتظار تھا۔ بس ہم پہنچے تو محفل میں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع ہو گئی۔ مختلف قرات میں سورہ اخلاص پڑھی جا رہی تھی۔ آواز ایسی دلکش اور پرسوز تھی کہ ہر شخص کے آنسو رواں تھے۔ پہلے تو میں نے محسوس نہ کیا، لیکن پھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی درویش ہیں جو مجھے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ یہ ان کی آواز تھی، حالانکہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن سورہ اخلاص کی آواز میں ایسی دلکشی اور کشش تھی کہ خود اپنے وجود کی خبر نہ تھی۔ میں نے قریب ہی بیٹھے ایک جن سے پوچھا کہ یہ درویش کون ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے، آپ نہیں جانتے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ سورہ اخلاص کے عاشق ہیں۔ ہر اس شخص سے عشق و محبت کرتے ہیں جو یہ سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود سارا دن سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ وہ شخص مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا جو سورہ اخلاص نہ پڑھتا ہو۔ سورہ اخلاص کی قرأت جاری تھی، پھر اس کی تلاوت ختم ہوئی اور کھانے کی دعوت شروع ہوئی۔ کھانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی برکات بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے تھے اور میری حیرت بڑھ رہی تھی
ساتھ ہی صحابی بابا اور عبدالسلام جن بھی بیٹھے سن رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی جو برکات بتائیں وہ سب لاکھوں جناتوں نے قبول کی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے سب کو عام اجازت دی۔ مجھے بھی خاص الخاص اجازت عطا فرمائی، اور میں یعنی علامہ لاہوتی ہر پڑھنے والے کو بھی عام اجازت دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص کا حج اور حرمین کی زیارت کے لیے عمل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر اسباب رقم سواری اور پاسپورٹ کے بنا حج اور زیارت حرمین چاہتا ہے تو وہ نوچندی یعنی 1100 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے پڑھے، دوسرے دن 1000 بار اور تیسرے دن 900 بار، اس طرح ہر دن 100 کو کم کرتا رہے، آخری دن یعنی 11ویں دن 100 بار پڑھے۔ روزانہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ ہو تاکہ عمل میں طاقت اور تاثیر برقرار رہے۔ خوشبو لگا کر یہ عمل کیا جائے، اور ہر ماہ یہ عمل اسی طرح 11 دن کیا جائے۔ بس یہ عمل جاری رکھیں، ناغہ نہ کریں۔ اگر مراد جلدی پوری نہ ہو تو عمل نہ چھوڑیں۔ ایسا غیبی نظام چلے گا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ یہ خود بھی نہیں سوچ سکتا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، بس ہو جائے گا، وہ خود بخود حرمین پہنچ جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل۔ اس عمل کے بتانے کے بعد ایک عمل اور فرمایا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو اور کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی بھی طرح حل نہ ہوتی ہو، کوشش اور محنت کر کے تھک گئے ہوں، کسی طرف سے راستہ نہ کھلتا ہو، موت کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی حالت میں اگر آپ کو کسی وقت تنہائی میسر ہے تو رات کو 1 بجے کے بعد 4 رکعت نفل اکٹھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 101 مرتبہ سورہ اخلاص مع تسمیہ پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں پڑھیں، بس دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی طرف خاص توجہ اور خاص حضوری ہو۔ اس نماز کے دوران ہاتھ میں تسبیح، سلام کے بعد سر برہنہ کر لیں اور دائیں بازو سے قمیض نکال کر بازو اور کندھا جیسا کہ حالت حرم میں ہوتا ہے، پھر 500 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جتنی دیر عمل میں لگتی ہے اتنی ہی دیر خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ رو رو کر مانگیں کہ جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے۔ بہت لمبی اور عاجزانہ دعا کر کے پھر 100 مرتبہ اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے لیٹ جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصہ یا کچھ دن مستقل کریں، اور قدرت کے کمالات اور حمایت اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور پھر ایک اور عمل بتایا کہ کھانا کھانے کے دوران سورہ اخلاص درمیان میں بات چیت ہو رہی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کھانے کے دوران سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت، اچھی صحت، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ، گھریلو الجھنیں، جھگڑے اور مشکلات، ان سب چیزوں کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کھلا رزق چاہیے، کسی کو مقدمات میں کامیابی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کوئی اولاد کی تربیت سے پریشان ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے، خواہ دل کی کوئی بھی مراد ہے، وہ ہر کھانے کے درمیان، ہر وضو کے درمیان مسلسل سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر قدرت ربی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا عمل۔ میں نے یعنی علامہ لاہوتی نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے کہ آپ سے ملاقات ہو جایا کرے۔ فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے میں اس شخص سے ضرور ملاقات کرتا ہوں، چاہے جس حالت میں ہو ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر تاکید سے فرمانے لگے، آپ کا 100 کروڑ بار پڑھا ہوا سورہ اخلاص ہی ہے کہ میں خود آپ کے پاس آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کو ڈھونڈتا ہوا، آپ کو تلاش کرتا ہوا۔ جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھی بنوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید فرمایا، جو آپ سے نفرت کرے گا اس کو نقصانات ہوں گے اور پریشانیوں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اور مختصر مگر انوکھا عمل تعلیم فرمایا، جو شخص کسی پرندے یا جانور کو دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور تصور میں یہ کہے کہ یا اللہ، اس کا ثواب میں نے اس جانور کے ہدیہ کر دیا اور اس جانور کو تو میرے لیے دعا میں لگا دے۔ جو شخص ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے سخت سے سخت حالاتوں سے نکلے گا کہ خود دیکھنے والے حیران ہوں گے، اور وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ، یہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا۔ اس کی بھی آپ سب کو اجازت ہے۔
ایک چیز جو بار بار میرے تجربات اور دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ کثرت سے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں صاحب مقام بنا دیتی ہیں اور صاحب کمال بنا دیتی ہیں۔ اس کو اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ایسا جسم عطا ہوتا ہے جو جسم لاہوتی ہوتا ہے۔ وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہو جاتا ہے۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت کی، عالم ملکوت کی، عالم جبروت کی، اور ایسے عالم کی جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے اور زبان گم ہو جاتی ہے۔ الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، عقل کے سانچے پگھل جاتے ہیں، سوچوں کے ادارے رخ بدل لیتے ہیں، نگاہیں پتھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ ایسی پراسرار دنیا ہے جن کا پہلے میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، جس کو ہم عام طور پر اڑن تشتریہ کہتے ہیں۔ یہ ان سے متعلق ہے اور ان کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، ان کی دنیا ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے اور ان کی کائنات بھی ہم سے زیادہ اونچی ہے۔ ہم ان کی ترقی تک پہنچ بھی نہیں سکتے جس ترقی اور ٹیکنالوجی تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ ملکوتی اور لاہوتی حصول کی مراد کے لیے متوجہ ہوں۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا کوئی بھی شخص، آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ملکوتی یا لاہوتی لباس نہ ملا ہو۔ پڑھنا شرط ہے اور بہت زیادہ پڑھنا شرط ہے، اور نیکی کو کرنا اور گناہ سے بچنا لازم ہے، ورنہ نفع نہ ہوگا۔ پھر صحابی بابا جن نے بھی سورہ اخلاص کا ایک خاص عمل عطیہ کیا، کہتے ہیں سورہ اخلاص کا ایک عمل دیتا ہوں، نفل حاجت پڑھیں، اس کی ہر رکعت میں 101 بار سورہ دوران نفل ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن یہ تسبیح صرف نوافل کے لیے ہے، فرائض کے لیے نہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے میں گر کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور ہر سجدے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 دفعہ کوئی سا بھی اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 کرنی ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، آسمانی ہو یا زمینی ہو، فرد سے ہو یا افراد سے ہو، ظالم سے ہو یا مظلوم سے ہو، کافر سے ہو یا حاکم سے ہو، حاکم سے ہو یا محکوم سے ہو، داتا سے ہو یا غلام سے ہو، گھریلو ہو یا باہری ہو، کاروباری ہو، دفتر کا مسئلہ ہو یا پھر زمین کا مسئلہ ہو، خواہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، گھر کے سارے افراد یا گھر کا کوئی ایک فرد اگر کوئی صبح شام کر سکتا ہے تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے بڑا دوسرا کوئی بھی مشکل کشا کائنات میں عمل میں نے یہ صحابی بابا کا خاص ہدیہ ہے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے یہ چیز بتائی، اس کی ٹانگ گینگرین کی وجہ سے ران تک کٹنے کی ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اشارے سے یہ نفل پڑھنے شروع کر دیے اور پڑھتا رہا۔ وہ مسلسل پڑھتا رہا اور اس کی اہلیہ نے بھی پڑھے۔ شاید آپ یقین نہ کریں، صرف 21 دن کے بعد اس کے زخم کی کیفیت بدل گئی اور اس کا زخم بھرنے لگا، اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس کے سارے زخم بھر گئے اور وہ اس عمل کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ اب تک جن لوگوں کو میں گن سکا ہوں 23 لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا، اور جو نہ گن سکا وہ تو بے شمار ہیں۔ جس کو بھی دیا اس کو 100% فائدہ ہوا، 100% نفع ہوا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور ہوا۔ ایک صاحب کا بیرون ملک کا ویزا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ غریب تھے اور میں غریب سے محبت کرتا ہوں اور غریب کا کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور امیر سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن باحیثیت ایمان کے۔ لیکن غریب سے محبت اور غریب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مجھے دلی طمانینت اور خوشی ملتی ہے۔ ایک غریب آدمی کا جوان بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے بیرون ملک جانا ہے، کاغذات مکمل ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں نے اس کو یہی نفل بتائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ جلدی نہ کرنا اور بے توجہی سے بھی نہ پڑھنا، انشاءاللہ اس کا تمہیں 100% صلہ ملے گا۔ تھا تو مایوس، لیکن اس نے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتا ہی گیا اور پڑھتا ہی گیا۔ مجھے تو یاد نہ رہا۔ کچھ عرصے بعد اس کی بوڑھی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میرا فلاں بیٹا آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کو یہ عمل بتایا تھا۔ مجھے وہ جوان اور اس کا وہ غمگین چہرہ، اس کی غربت اور تنگ دستی مجھے یاد آئی۔
تو فوراً میں نے ان سے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میرا بیٹا باعزت روزگار سے ہے، بیرون ملک چلا گیا ہے، اس کے ساتھ والے جو 4 سال پہلے گئے تھے وہ پریشان ہیں اور یہ بہت خوش ہے۔ اس نے وہاں سے پیغام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اب میں کیا پڑھوں اور کیا کروں۔ میں نے فوراً کہا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، جس عمل سے تم اتنے باوقار ہوئے ہو، اس عمل کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور اس سے کہو کہ یہ عمل کرتا رہے۔ خاتون کہنے لگی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی عمل بتا دیں۔ میں نے کہا آپ بھی یہی عمل کر لیں۔ میں نے ان سے کہا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی گھریلو الجھن ہو، کوئی بھی ناممکن مشکلات ہوں، اس عمل کو کریں۔ آپ سب کو بھی اس عمل کی اجازت ہے اور آپ سب بھی اسی عمل کو کریں۔ اس عورت نے وہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بہت عرصے بعد تک وہ خاتون مجھے نہ ملی، مگر جب ملی تو رو پڑی اور کہنے لگی میں آ تو نہ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے میری بیٹیوں کی شادیاں بھی کر دیں اور گھر بھی بڑا بنا دیا اور رزق بھی وسیع کر دیا، صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے اور مشکلات بھی دور ہو گئیں، اور میں نے اب تک بے شمار گھرانوں کو ہر مسئلے کے لیے یہ عمل بتایا ہے، چونکہ آپ نے اجازت دی ہے، اور جس کو بھی میں نے بتایا ہے اس کا کام 100% ہوا ہے۔ میں نے تو اس عمل کا نام عمل دستگیر رکھ دیا ہے، جس کے ہاتھ میں اس عمل کا پرچہ دیتی ہوں اس کا کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی علامہ لاہوتی کی طرف سے سب کو اجازت ہے، کچھ عرصہ مستقل کرتے رہیں اور مسلسل کریں، جتنا خشوع و خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی طاقت و تاثیر ہوگی۔ اور آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ آپ اگر اس عمل کو کسی کو دینا چاہیں تو علامہ لاہوتی کی طرف سے اس عمل کی خاص اجازت سب کو ہے۔ ناظرین ویڈیو مکمل ہوئی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔